فلا مضل له کہ انگریزوں کے زمانے میں بھی ہمارا دین محفوظ رہا ہے، اور دوسرے ممالک میں دیکھ لیجئے، البانیہ، بوسنیا، کوسووا، جہاں پر انگریزوں کا حکومت آیا، انگریزوں نے حکومت کیا، وہاں مسلمانوں کے دین کو چھین لیا گیا، مسلمانوں کے قرآن کو جلا دیا گیا، مسلمانوں کے دین کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا، مسلمانوں کو ستایا گیا، مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ وہاں کے لوگ کلمہ پڑھنے بھی نہیں جانتے۔ لیکن اسے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت 200 سال تک رہی، انہوں نے بھی مسلمانوں کے سینے سے دین کو نکالنا چاہا، شریعت کو ختم کرنا چاہا، شریعت کو مٹانا چاہا، لیکن علماء کرام نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کیا، اپنے سر کو جھکا دیا، لیکن دین کو نہیں جھکنے دیا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ حفاظت کیسے؟ دوسرے ممالک میں بھی تو غیر مسلموں کا حکومت آئی، انگریزوں کی حکومت آئی، لیکن وہاں تو دین ختم کر دیا، لیکن ہندوستان میں 200 سال تک انگریزوں نے حکومت کیا، علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا، ان کو جلا وطن کر دیا گیا، انہیں انگاروں میں ڈال دیا گیا، لیکن پھر بھی دین کو ختم نہیں کر سکا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس ہندوستان میں علماء کرام کی قربانیاں ہیں، اس ہندوستان میں علماء کرام نے اپنی جان کو قربان کر کے شریعت کو بچایا ہے، اپنے بچے کو قربان کر کے اس کی حفاظت کی ہے، اپنی گردن کٹا کر شریعت کی حفاظت کی ہے، خود بخود تو انگارے میں پڑ گئے، لیکن دین کو نہیں پڑھنے دیا۔ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ 1857 کی بات ہے، جنگ چھڑی ہوئی تھی، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے گھیر لیا، انہیں پکڑ لیا، انہیں جکڑ لیا، زنجیر میں اسے پابند کر دیا گیا، اسے بند کر دیا گیا، لیکن جب اسے قید کر لیا تو ایک انگریز نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان میں گستاخی الفاظ کہہ دیا۔ کسی اللہ والے کے سامنے اس کے محبوب کے بارے میں کہا جائے کہ وہ غلط ہے، تو ذرا سوچئے وہ کتنے تڑپتے ہوں گے، کتنے بےتاب ہوتے ہوں گے کہ میرے محبوب کے بارے میں انہوں نے گستاخانہ الفاظ کہی ہے، انہوں نے گالیاں دی ہے، انہوں نے خراب بات کہی ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ تڑپ اٹھے، بے چین ہو گئے، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اسی طرح وہ تڑپنے لگے، اور یہ قسم کھا لی کہ جب تک میں تمہاری گردن کو تن سے الگ نہ کر دوں میں مر نہیں سکتا، جب تک میں تمہیں ختم نہ کر دوں اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے گردن کو تو انہوں نے اڑا دیا، ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا، لیکن انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ جس نے میرے محبوب کی شان میں گستاخانہ الفاظ کہی ہے اسے مجھے ختم کرنا ہے، اسے مجھے مار دینا ہے، ان کے نام و نشان کو ختم کر دینا ہے۔ لہذا وہ دوڑ پڑتے ہیں اور اس گستاخ
اللہ تبارک و تعالی جس نے صدق دل سے قسم کھا لی تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا بھی کر دیتے ہیں۔ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، انہیں قید کر لیا گیا تھا، کالا پانی میں قید کر لیا گیا تھا، وہیں پر انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ کالا پانی۔ اس میں لکھا ہے، حضرت والا فرماتے ہیں، حضرت جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم 2-3 لوگوں کو انگریزوں نے قید کر لیا، ہم 2-3 لوگوں کو انگریزوں نے جکڑ لیا، پکڑ لیا، قیدی بنا لیا، اور اسے امرتسر جیل میں ڈال دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اسے لاہور بھیج دیا جائے، لیکن وہاں کی حکومت اتنی ظالم تھی کہ علماء کرام کو پھانسیوں کے پھندے پر چڑھا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان علماء کو ایسی زندہ نہیں بلکہ ان کو خوب تکلیفیں دو، اتنی تکلیفیں دو کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور ان کو دیکھ کر میرے خلاف کوئی آواز نہ اٹھا سکے۔ اتنی تکلیفیں دی، اتنی تکلیفیں دی، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے لیے ایک پنجڑا بنایا گیا، ایک پنجڑا بنایا گیا جن کے چاروں طرف کیل لگائے گئے، کیل، لوہے کے کیل لگائے گئے، اور اتنا چھوٹا پنجڑا جس میں مشکل سے ایک آدمی گھس سکتا تھا۔ جب اسے لاہور بھیجا جا رہا تھا تو اسے اس پنجڑے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت مولانا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی تنگ جگہ تھی کہ اگر میں تھوڑا سا بھی حرکت کرتا، تھوڑا سا بھی ہلتا تو میرے جسم میں وہ کیل گھس جاتی، ادھر ہوتا تو ادھر کیل گھس جاتی، ادھر ہوتا تو ادھر کیل گھس جاتی، بلکہ پورے جسم خونوں سے لہو لہان ہو چکے تھے۔ حضرت جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ٹرین کے ڈبے میں وہ پنجڑا رکھ دیا گیا اور چلتے چلتے اچانک بریک مار دیا جاتا تھا تو جھٹکا لگتا تھا اور کیل پورے بدن میں گھس جایا کرتا تھا۔ پورے بدن زخموں سے بھرا ہوا ہے، پورے بدن خون سے لہو لہان ہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، وہ علماء کرام کس طرح قربانیاں پیش کر کے چلے گئے۔ ذرا غور تو کریے کہ علماء کرام کس لیے قربانیاں پیش کیے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے اور ان کے چھوٹے بیٹے جب ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے تو ان کے بیٹے یہ کہتے تھے کہ اے میری امی جان، میں گھروں میں دیکھتا ہوں تو جانور لوگ جکڑے رہتے ہیں زنجیروں میں، بیلوں کو دیکھتا ہوں وہ جکڑے رہتے ہیں زنجیروں میں، لیکن اے میری امی جان، یہ میرے والد محترم ہے، انہیں زنجیروں میں کس لیے جکڑا جا رہا ہے؟ لیکن حضرت جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ اے میری شریک حیات، چلے جاؤ، آج ملاقات نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، کل میدان محشر میں ضرور ہم سے ملاقات ہو جائے، کل حوض کوثر پر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔ لہذا جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ ٹرین کے ڈبے میں ہے، اچانک ٹرین کو روک دیا جاتا ہے، بریک مار دیا جاتا ہے، جھٹکا لگ جاتا ہے، کیل پورے بدن میں گھس جاتا ہے، بدن پورے لہو لہان ہے، زخموں سے بھرا ہوا ہے، کئی ہفتے ٹرینوں کو کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے تڑپتے تھے، پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپتے تھے، کوئی پانی دینے کے لیے بھی نہیں آتا، کوئی پوچھنے کے لیے بھی نہیں آتا، کوئی دوائی کے لیے بھی نہیں آتا، وہ اسی طرح تڑپتا 3 مہینے
مہینے میں لاہور پہنچتا ہے. وہاں جب پہنچتا ہے تو اسے خوشخبری سنایا جاتا ہے کہ تمہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے. تمہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے. اب جب وہ یہ سنتا ہے کہ میرا موت کا وقت متعین ہو چکا ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے. اب تو میں اس سزا سے نجات پا جاؤں گا. وہ خوشی سے تڑپ اٹھتا ہے. ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. ان کے چہرے پر ایک رونق سی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب ایک انگریز آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, میں نے جب تمہیں موت کی خوشخبری سنائی, موت کی خبر دی, تو تم ہنسنے لگے, تمہارے چہرے پر رونق آ گئی, تمہارا چہرہ کھل اٹھا. کیا بات ہے, کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس نجات پانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تھی امتحان کی تیاری کے لیے, اور مجھے امید ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت کا فیصلہ سنائے گا. اسی لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے, اسی لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے. لہذا جب اس کو خوش دیکھتا ہے تو وہ اپنے بات کو آگے بڑھا دیتا ہے کہ جب میں نے انہیں پھانسی کی سزا سنائی, جب میں نے انہیں موت کی خوشخبری دی, تو یہ خوش ہو گیا ہے. اور مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ مولوی خوش ہو جائے, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ یہ مولوی خوشی منائے. تو اس کے پھانسی کی تاریخ کو بدل دیا جاتا ہے, فیصلے کو بدل دیا جاتا ہے, اور اسے کالا پانی بھیج دیا جاتا ہے. تو دوستو, علماء کرام نے اتنی قربانیاں پیش کی, اتنی قربانیاں پیش کی, اس کی کوئی مثال نہیں ہے. علماء کرام نے ہر طریقے سے انگریزوں کا مقابلہ کیا, جان سے ہو, مال سے ہو. اپنی اولاد کی قربانی پیش کرنی پڑی تو اولاد کی قربانیاں پیش کر دی, صرف اس لیے کہ ہمارے بعد جو آنے والے ہیں وہ شانتی کی زندگی گزار سکے. وہ اس لیے کہ ہماری اولاد, ہماری نسلیں جو چلے گی وہ آرام کے ساتھ زندگی گزارے اور اپنی شریعت کے مطابق زندگی گزارے. جب انگریزوں کی حکومت, انگریزوں کا جو حاکم تھا, انہوں نے یہ دیکھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بار بار کوئی عالم, کوئی مولوی جنگ کے میدان میں آ جاتا ہے, آخر کیا وجہ ہے. انہوں نے اپنے ہم نشینوں سے معلوم کیا, اپنے ہم نواؤں سے معلوم کیا کہ کیا بات ہے. کہ آخر انہوں نے ہر موقع پر مولوی علماء کرام آ کر پڑھ جاتے ہیں اور مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو جائزہ لیا اور بتایا کہ جب تک قرآن کریم کو ختم نہ کر دیا جائے, جب تک علماء کرام کو ختم نہ کر دیا جائے, جب تک جذبہ جہاد کو ختم نہ کر دیا جائے, اس وقت تک کوئی نہ کوئی مولوی ضرور اٹھے گا اور تمہارا مقابلہ ضرور کرے گا. لہذا ٹامسن کہتا ہے کہ سن 1857 کی جنگ آزادی میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلایا گیا اور 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا. 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھا دیا. ٹامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ جب میں اپنے دہلی میں اپنے خیمے میں گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی, مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی, انسانی گوشت کے جلن کی بدبو محسوس ہوئی. تو میں خیمے سے باہر ہو کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کو لایا گیا ہے, ان کے کپڑے اتار دیے گئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اے مولویوں, تم صرف یہ کہہ دو کہ میں سر 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. لیکن ٹامسن کہتا ہے کہ پیدا کرنے والے کی قسم, کوئی عالم اس میں ایسا نہیں تھا جو یہ کہہ دیتا. سب نے اپنی جان کی قربانی پیش کر دی, سب نے اپنے جسم کو آگ میں دھکیل دیا.
بچا لیا۔ اسی میں سے ایک احمد اللہ گجراتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، انہی علماء کرام میں سے ان سے ایک انگریز نے کچھ عربی سیکھی تھی۔ جب 40 علماء کو لایا گیا تو ان میں احمد اللہ گجراتی رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ اس انگریز نے یہ پوچھا اور یہ کہا کہ اے احمد اللہ، آپ سے میں نے کچھ عربی سیکھی تھی اور آپ میرے استاد ہیں، آپ صرف یہ کہہ دیجئے کہ ہم سن 1857 کی جنگ آزادی میں موجود نہیں تھے، ہم تمہیں پھانسی نہیں دیں گے، ہم تمہیں نجات کرا دیں گے، ہم تمہیں چھٹکارا کرا دیں گے۔ لیکن احمد اللہ گجراتی کی بات سنیے، احمد اللہ گجراتی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے دفتر سے نام نہیں نکلوانا ہے، تم مجھے جان سے مار دو تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام درج کر لیا ہے۔ کل میدان محشر میں پکارا جائے گا کہ کہاں ہے وہ لوگ جو سن 1857 کی جنگ آزادی میں اپنے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کیا تھا۔ کم سے کم اعلان تو کیا جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے گئے، لیکن کچھ عالم ایسے بھی موجود تھے، کچھ لوگ ایسے بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ تم اس قرآن کے پنوں کو جلا کر کیا کرو گے، اس قرآن کے کاغذ کو جلا کر کیا کرو گے؟ ایسے حافظ دنیا میں لاکھوں موجود ہیں، جسے کھڑا کیا جائے تو الحمد سے شروع کرے گا اور ناس پر ختم کرے گا۔ تم قرآن کریم کے نسخے کو تو جلا لو گے، لیکن اس دنیا کے کوچے کوچے میں، اس دنیا کے کونے کونے میں حفاظ موجود ہے، حافظ موجود ہے، عالم موجود ہے، سب کے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو بھر دیا ہے، قرآن کریم کو پیوست کر دیا ہے، قرآن کریم کو اتار دیا ہے۔ تم کتنے حفاظ کے سینوں کو جلاؤ گے؟ تم قرآن کریم کے نسخوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، اور کہ دیکھا بھی جائے تو یہ بھی ہے کہ آج ہر مسجد اور مدارس کے تنخواہ بہت کم ہے، اسی لیے لوگ ہمت نہیں کرتے ہیں، اسی لیے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے گزارش ہے کہ اپنے ائمہ کا، اپنے جو مدرس ہے، معلم ہے، ان کا تنخواہ زیادہ سے زیادہ کریے تاکہ ان کی ہمت بڑھے، لوگ زیادہ سے زیادہ حافظ بنے، لوگ زیادہ سے زیادہ قاری بنے، لوگ زیادہ سے زیادہ دین کا داعی اور اسلام کا سپاہی بنے۔ ذرا سوچئے تو ان کی بھی ضروریات ہے، ان کو بھی چاہیے، ان کو بھی بال اور بچے ہیں، ان کو بھی پیسے کی ضرورت ہے، اسی لیے کم سے کم اتنا تنخواہ دیجئے کہ وہ صحیح سلامت زندگی گزار سکے۔ میں چند باتوں پر اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں، اور آئیے اب تعمیر مسجد کے لیے آپ تمام حضرات حصہ لیجئے۔ سب سے پہلے حصہ لینے والے جناب جلال صاحب گھگرا، انہوں نے اپنے پورے پریوار کی جانب سے 2000 روپیہ تعمیر مسجد میں دیا ہے، اللہ قبول فرمائے، بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اور جناب عبدالسبحان صاحب، ساجد صاحب جو ہیں، کل جو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا پرسوں، ان کے جانب سے بھی 500 روپیہ ان کے والد محترم دیے ہیں۔ اللہ آپ تمام حضرات ان کے لیے دعا فرمائے اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اور جناب عبدالرحمان صاحب گھگرا، جو حافظ عاشق الہی صاحب کے والد محترم ہیں، انہوں نے اپنے دادا دادی مرحومین کے جانب سے 500 روپیے اور اپنے والدین مرحومین کے جانب سے 500 روپیے، اور انہوں نے بھی اپنے جانب سے اور اپنی اہلیہ کے جانب سے 500 روپیے،
کل 1500 روپے تعمیر مسجد میں دیے ہیں. آپ تمام حضرات ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کے مرحومین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دیتے جائیے. تسلیم صاحب گھگرا 50 روپے. ماشاءاللہ جناب تسلیم صاحب گھگرا 50 روپے تعمیر مسجد میں دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. صاحب 20 روپے لے لیں. ماشاءاللہ ایک صاحب 20 روپے تعمیر مسجد میں دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ جناب جسیم صاحب آزاد چوک 1000 روپے دیے ہیں. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ ایک صاحب اور ہیں جو 20 روپے تعمیر مسجد میں دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ جناب جسیم صاحب پارک گھگرا 100 روپے دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ سرفراز صاحب پارک گھگرا 50 روپے دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. جناب نوشاد صاحب ڈیوٹر کے رہنے والے ہیں, انہوں نے بھی 50 روپے دیا. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ جناب غلام صاحب ہوٹل والے, انہوں نے بھی 50 روپے دیا تعمیر مسجد میں. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ایک بچی ہے مرحومہ, انہوں نے 20 روپے دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. جناب عبد الرقیب صاحب 50 روپے تعمیر مسجد میں دے رہے ہیں. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ جناب ریاض صاحب پارک گھگرا مرحومین کی جانب سے 50 روپیہ. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ایک اللہ کے بندے نے 10 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ مرتضی گھگرا, انہوں نے بھی 100 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ ایک اللہ کے بندے نے 50 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ 200 روپیہ. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. آئیے دیتے جائیے, رکھا رہے گا, بڑھتا رہے گا, آپ کے نام اعمال میں جمع کیا جائے گا. ہم تو 10 روپیے 20 روپیے بیڑی پاک تھیلی میں خرچ کر دیتے ہیں, وہ کوئی کام نہیں آئے گا, وہ ضائع ہو جائے گا. ماشاءاللہ جناب قدیم صاحب پارک گھگرا 50 روپے دیے. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ جناب اعظم صاحب مولا نگر, انہوں نے بھی 200 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. جلدی کریے, 5 منٹ کا وقت ہے, جتنا جلدی ہو سکے. وقت بہت کم ہے, نیکیاں بہت زیادہ کمانا ہے. ماشاءاللہ جناب حیدر صاحب دادا دادی مرحومین کے جانب سے 20 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ محمد تاج بولا نگر 100 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاءاللہ محمد اسلام قربت علی, انہوں نے بھی 50 روپیہ دیا. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. دیتے جائیے, وقت بہت کم ہے. زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں, نہ معلوم کب ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے, نہ معلوم کب ہمارے پاس ملک الموت آ جائے. ماشاءاللہ جناب حفیظ صاحب 50 روپیہ دیے. اللہ قبول فرمائے, بہتر بدلہ عطا فرمائے. ایک اعلان ہے, سن لیجئے. محترم و مکرم عالی جناب صدر و سیکریٹری مسلمانان عوام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. ضروری گزارش یہ ہے کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ خبر آپ تک پہنچائی جا رہی ہے. میں محمد کریم الدین ابن محمد اسحاق مرحوم مقام کالا پتھر پوسٹ کوہوائی تھانہ گاما ضلع گریڈ کا رہنے والا ہوں. میرا داماد محمد شہزاد عالم مقام باسوڈی کا رہنے والا ہے. وہ مزدوری کا کام کیا کرتا تھا اور اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اس کی مالی حالات بالکل ہی خراب تھی, لیکن کسی طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا تھا اور اس